ابن حجر عسقلانی نے، اس کا نام رکھا ہے فتح الباری۔ اس کو آپ دیکھیے، فتح الباری فی بشرح صحیح البخاری للامام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، جن کو ابن حجر عسقلانی کہا جاتا ہے۔ یہ بعد کے دور کے ہیں، یعنی بنو امیہ کے خاتمے کے بعد کے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ انہوں نے پھر سے ان حدیثوں کا جائزہ لیا ہے اور کوشش کی ہے کہ جو صحیح بات ہے اس کو اپنی کتاب میں جگہ دے دیں۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے جس پر عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز جو حرم خانہ کعبہ کے امام ہیں، انہوں نے اس پر اپنے تبصرے بھی لکھے ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیے گا، بہت پرانی ہے، 7ویں جلد ہے۔ 7ویں جلد کے آپ پیج نمبر، یہ سب سے پرانی بھی ہے اور عبارت بھی آپ کو پیج نمبر 104 پر آ جائیے۔ 7ویں جلد پیج نمبر 104، اور کتاب ہے کتاب فضائل الصحابہ۔ اس میں جہاں معاویہ کا ذکر کیا ہے صحیح بخاری نے، اس میں ایک بہت ہی ٹیکنیکل انداز میں بخاری نے مناقب کے لفظ کو ہٹا کر کے ذکر معاویہ کہا ہے۔ باقی دیگر صحابہ کے لیے لکھا ہے کہ باب و مناقب فلاں، باب مناقب فلاں، فلاں صحابی کے مناقب کا باب، فلاں صحابی کے مناقب کا باب، لیکن جب معاویہ کا ذکر کیا ہے تو کہا ہے کہ باب و ذکر معاویہ، مناقب یعنی تعریف یا مدح اس کی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے ذکر معاویہ کر دیا۔ اب اس کی تشریح کر کے جو بات ابن حجر عسقلانی نے تنبیہ کے طور پر لکھی ہے، تنبیہ کا مطلب ہے نوٹ، یہ اس کو میں نے ہائی لائٹ کر لیا۔ اس کو آپ دیکھیے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کو مزید بڑھا سکتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ، ہاں، تنبیہ عبر البخاری فی هذه الترجمہ بقولہ ذکر، کہا کہ بخاری نے جو تعبیر کی ہے اس ترجمے میں یعنی معاویہ کے بارے میں، تو کہا ذکر، مناقب نہیں کہا۔ وَلَمْ يَقُلْ فَضِيلَةً وَلَا مَنْقَبَةً، نہ فضیلت کا لفظ استعمال کیا نہ منقبت کا لفظ استعمال کیا۔ لِكَوْنِ الْفَضِيلَةِ لَا تُؤْخَذْ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ، کہتے ہیں کہ اس لیے کہ فضیلت تو حدیث سے ثابت ہونی چاہیے جو کہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھیے نا، لا تؤخذ من حدیث الباب لأن ظاہر شہادت ابن عباس له بالفقہ والصحبہ دالۃ علی الفضل الکثیر، وقد صنف ابن ابی عاصم نے جزءا فی مناقب، مناقب میں کچھ باتیں لکھی ہیں۔ یہ کون؟ ابن ابی عاصم نے معاویہ کے فضائل میں کچھ لکھا ہے، جبکہ بات یہ ہے کہ کوئی ایک بھی حدیث معاویہ کی شان میں نہیں آئی۔ اس کو اور واضح کر رہے ہیں، دیکھیے، وَكَذَلِكَ ابو عمر غلام ثعلبی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فضیلتیں لکھی ہیں۔ وہ ابو بکر النقاش وَأَوْرَدَ ابن الجوزی فی الموضوعات، دیکھیں نا، پھر ابن جوزی نے، سبت ابن جوزی نے اس کو جعلی حدیثوں میں گنایا، جن کو انہوں نے مناقب کے طور پر لکھا ہے نا، ابن ابی عاصم نے، ابو عمر نے اور ابو بکر النقاش نے، ان کو ابن جوزی نے موضوعات میں گنا ہے، یعنی جعلی حدیثوں میں گنا ہے۔ بعض الاحادیث التی ذکروها ثم ساق عن اسحاق بن راہویہ، یہ اسحاق بن راہویہ یہ کون ہے؟ یہ خود اس کے بھی استاد ہیں، امام بخاری کے بھی۔ کہتے پھر اسحاق بن راہوی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، کس نے؟ اسحاق بن راہوی نے، کہ لم یصح فی فضائل معاویہ شیئون۔ ناظرین توجہ توجہ توجہ، یہ جو حضرت امام بخاری کے بھی استاد ہیں اسحاق بن راہوی، کہتے ہیں کہ لم یصح فی فضائل معاویہ شیئون، ایک بھی چیز فضائل معاویہ میں صحیح نہیں ہے۔ فَهَذِهِ النُّكْتَةُ فِي عُدُولِ الْبُخَارِ عَنْ تَصْرِيحِ بِلَفْظِ مَنْقَبَةٍ اعتمادا علی قول شیخ، اپنے استاد کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہی وجہ ہے کہ بخاری نے منقبت کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ خالی ذکر کا لفظ استعمال کیا معاویہ کے باب میں۔
لیکن بدقت نظر ہی استنبط ما یدفع بہ رؤوس الروافض، رؤوس کہتے ہیں روافض کے جو بڑے ہیں نا، انہوں نے بھی اسی بات سے استنباط کیا ہے کہ معاویہ کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ وقصۃ النسائی، اب آئیے وہ جو سلام کے قابل ہیں اس وقت میں سارے ان بزرگ حق گو اور انصاف پسند علماء کو سلام کرتا ہوں، ان کی اس ادا پر، خالی اس ادا پر کہ امام نسائی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قصۃ النسائی فی ذالک مشہورہ، ان کے بارے میں قصہ بہت مشہور ہے۔ وہ قصہ کیا ہے ناظرین سنیے گا، پھر اس کے بعد پر ترجمہ کرتا ہوں، میری طرف دیکھیے۔ قصہ یہ ہے کہ شام میں جب یہ گئے امام نسائی، یہ تیسری صدی کی بات ہو رہی ہے، ہجری کے تیسری صدی کی بات ہے، کوئی بنو امیہ کے زمانے سے لمبا وقت نہیں گزرا ہے۔ ابھی